یہ وہ رات میں داخل ہوئے کہ جس کی اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں، اتنی بلیسنگ ہے۔ رات چھوٹی ہے، اعمال زیادہ ہے۔ اپنی پوری ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات آئی ہے، کمپلیٹ ڈیسٹینی بدلنے والی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات کا انتظار زمین سے زیادہ آسمانوں میں ہو رہا تھا۔ ابھی آپ کو واقعہ سناؤں گا، زمین سے زیادہ آسمانوں میں اس رات کا انتظار ہو رہا تھا کہ یہ رات آئے اور یہ رات ڈھلے۔ کل کی صبح کا جو انتظار ہے نا، اس لیے کہ کل کی صبح اس امام کی ولادت ہے دوستو، کہ جس کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے۔ یوما ندو ہو کلو اناسم بے امامہم، اللہ قرآن میں کہہ رہا کہ ہم تم کو تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس امام کی ولادت ہے کہ جس کے لیے اللہ کا رسول کہتا کہ جو امام کی معرفت کو حاصل نہ کرے وہ جہالت اور کفر کی موت مرے گا۔ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ماتا میتۃ الجاہلیہ، یہ بڑی مشہور حدیث ہے اللہ کے رسول کی کہ جو امام کی معرفت کو حاصل نہیں کرے گا وہ جہالت اور کفر کی موت مرے گا۔ تو ہمارے لیے بگ نائٹ کا آغاز ہوا۔ اب میں تھوڑی سی تفصیل، وہاں کا جو عریضہ ہے، جب بھی آپ زیارت پہ جانا، اگر آپ میرے ساتھ چلیں تو آپ دیکھیں گے، ورنہ آپ کسی کے ساتھ زیارت پہ جاؤ تو سرداب مقدس میں جب جانا تو وہاں 2 رکعت ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز ضرور پڑھنا۔ اور آج کی رات بھی یہ نماز پڑھنے کی، اس لیے کہ وہ حاجت کی نماز ہے۔ آج کی رات بھی آپ کو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز پڑھ کے، جو مسجد سہلا میں اور مسجد جمکران میں پڑھی جاتی، جو رزق کے لیے بہت اچھی ہے، ہارٹ کے لیے بہت اچھی ہے، آرٹریز اوپن ہوتے، بیماروں کی شفا کے لیے بہت اچھی ہے۔ اگر لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی یا لڑکے کی شادی نہیں ہو رہی اس کے لیے بہت اچھی ہے۔ اگر کسی کا رزق رکا ہوا ہے تو اس کے رزق کے لیے بہت اچھی ہے۔ بزنس کر رہا تو اس کے بزنس میں گرو کرنے کے لیے وہ یہ نماز بہت اچھی ہے۔ آج کی رات گزاری اعمال کے ساتھ، آج کی رات کے اعمال میں نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام ضرور پڑھنا۔ میں اس نماز کی ڈیٹیل آگے چل کے بتاؤں گا۔ the most recommended نماز آج کی رات کی، اگر میں نہیں بول رہا، اللہ کا رسول بول رہا، وہ رسول بول رہا جس کو ابو جہل ابو لہب نے صادق کہا ہے۔ وہ رسول یہ بول رہے کہ اگر تمہاری حاجات ستاروں کے مانند ہیں، سٹارز کے مانند، ڈراپس آف واٹر کے مانند ہیں، اتنے جو کاؤنٹلیس ہوتے ہیں، اتنی حاجات بھی ہوں گی اور تم یہ نماز پڑھو گے تو اللہ تمہاری نماز تمہاری حاجات کو پورا کرے گا۔ شک مت کرو، اللہ کی ذات پہ شک مت کرو، وہ قادر مطلق ہے، وہ دینے والا ہے، شک مت کرو۔ تو یہ نماز آج کی رات کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ نماز ہے۔ آج کی رات دعائے کمیل نازل ہوئی تھی۔ امام علی علیہ السلام نے دعائے کمیل جو کمیل ابن زیاد کو دی تھی وہ آج، تو آج کی نماز، آج کی رات دعائے کمیل بھی پڑھنا۔ اگر دعائے کمیل پڑھنا نہیں آتا تو ٹیلی فون پہ ڈاؤن لوڈ کرو اور ڈاؤن لوڈ کر کے بیٹھ کے سنو۔ دعائے کمیل آج کی رات کی موسٹ امپورٹنٹ دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ اگر 40 دن 40 ڈیز روزانہ تم دعائے کمیل پڑھو اس نیت کے ساتھ کہ مجھے میرے امام کی زیارت ہو، تو وہ غیبت امام میں، ہائر اوکلٹیشن میں the most recommended دعاز جو ہے اس میں جیسے دعائے ندبہ ہے، دعائے عہد ہے، اسی طرح دعائے کمیل بھی ہے۔ 40 دن اگر کوئی پڑھے نیت کے ساتھ تو اس دعا کی برکت اتنی ہے۔ یہ امام علی علیہ السلام کی دعا ہے، امام علی علیہ السلام کی زبان کے نکلے ہوئے کلمات ہیں، اتنا اثر ہے اس دعا میں۔ تو اب یہ دعا بھی آج کی رات اعمال میں ایڈ کرنا، میں اس لیے تیز جا رہا۔ آج کی رات کرنا کیا چاہیے؟ آج کی رات 12 رکعت جو نماز ہے وہ ضرور پڑھو۔ 12 رکعت نماز 2 رکعت کر کے ضرور پڑھو، آپ کو ہر کتاب میں مل جائے گی۔ اس کے بعد آج کی رات زیارت امام حسین، اس کا اتنا اجر ہے، یہ 6 امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے۔ اس کے بعد زیارت کتنی دیر کا عمل ہے؟ یہ just 5 to 6 minutes زیارت ہماری ساتھ کتنی دور، but this زیارت tonight تمہارے سارے ڈیزائرز، ساری دعائیں قبول کرا دے گی۔ یہاں سے مانگو گے، یہاں سے، زبان سے نہیں، not from your tongue, from your heart۔ اگر تم کرو گے تو اللہ تمہاری یہ عمل ضرور کرو کہ صدقہ ضرور دینا۔ ابھی بھی چانس ہے، بیک ہوم فون کرو یار، فون کر کے انڈیا پاکستان میں صدقہ دلا دو۔ جب مسلح پہ جانا اعمال کے لیے تو صدقہ ضرور دینا۔ صدقہ دے کے اعمال کے لیے جاؤ تو پھر کہ تمہارے اعمال قبول کیسے ہوتے؟ یہ کرنا۔
غریب کے لیے عید کرنا، ایک مومن کی عید کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہو گیا، دو چیز ہو گئی، سیاحت امام حسین۔ اب نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام بتاتا، یہ ایک نماز ایسی ہے کہ جس میں 300 ٹائمز تسبیحات اربع پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ۔ میں طریقہ تو یہاں نہیں بتا رہا، میں نے بہت بھائی، اگر میرا آپ کلپ دیکھنا چاہتے تو یوٹیوب پہ جا کے کلپ دیکھ لو، نام ٹائپ کرو، نماز جعفر طیار ٹائپ کرو، یہ لمبی کی رات، یہ نماز جعفر طیار ابن ابو طالب پڑھا، 2 رکعت آج کی رات سلامتی امام زمانہ کی نیت کرو کہ بس سلامتی امام زمانہ کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، نیم شعبان قربتاً اللہ۔ پھر یہ بولو 2 رکعت آج مردوں کی رہنا، نماز مغفرت پڑھتا ہوں، نماز مغفرت۔ پہلی رکعت میں الحم اور سورہ قل هو اللہ احد، دوسری رکعت میں الحم اور سورہ انا آتینا کل کوثر، بالکل فجر کی نماز کی طرح۔ بیوی کی تسبیح پڑھو، ہاتھوں کو اٹھاؤ، سارے اپنے رشتہ داروں کو، مرحومین کو تم بخشا سکتے۔ اس کے بعد 2 رکعت پڑھو نماز ہدیہ میت، قربتاً اللہ۔ پہلی رکعت میں الحم کے بعد سورہ انا انزلنا پڑھنا، دوسری رکعت میں الحم کے بعد سورہ کوثر پڑھنا۔ یہ نمازیں اس لیے بولا، اور جب تم اعمال شروع کرو تو when you start your اعمال، پہلی جو 2 رکعت نماز پڑھنا وہ شکر کی نماز پڑھنا، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ہیلتھی آج رات کی رات صحت دے دی، ورنہ میں بیمار ہو جاتا، ورنہ مجھے کچھ ہو جاتا، میں آج کی رات کی فضیلتیں، آج کی رات کی برکتیں، رحمتیں نہیں لے سکتا تھا، تو نے مجھے ہیلتھی رکھا۔ اسی لیے پہلی جو نماز پڑھنا وہ شکر کی نماز پڑھنا، 2 رکعت بچوں سے بھی پڑھو۔ تم کو اندازہ نہیں ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ تمہاری رحمتوں کو، نعمتوں کو بڑھا دے گا، آج کی رات کی فضیلت دے گا۔ اور سلوات ضرور پڑھنا، استغفار ضرور پڑھنا، کثرت سے سلوات پڑھو، نماز شب پڑھو۔ اور مین جو وقت ہے امام کی ولادت کا کہ فجر کی نماز جیسے ہی تمہاری ختم ہوتی، اس نماز کے فوراً بعد شکر ادا کرو کہ آج کی صبح ہو گئی۔ 110 مرتبہ سلوات پڑھ کے امام حسن عسکری علیہ السلام اور بی بی نرجس خاتون کو، ہمارے امام کی والدین کو، پیرنٹس کو گفٹ کرو، مبارکباد دو کہ مولا یہ ہمارا تحفہ ہے، یہ آپ بچہ دنیا میں آیا، میرا امام دنیا میں آیا، ان کے لیے پڑھا۔ اس کے بعد منیمم 18 مرتبہ سلوات پڑھ کے زمانے کے امام کو ان کی برتھڈے کا گفٹ دو، 18 سلوات پڑھ کے مولا، میرے مولا کو اور مظلوم بی بی زہرا کو دو کہ آپ کا بیٹا دنیا میں آیا، اللہ کے رسول اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کو دو، جناب ابو طالب بی بی فاطمہ بنت اسد کو دو، اور اس کے بعد امام حسن امام حسین سے لیتے ہوئے ذریت مولا حسین 11ویں امام تک جاؤ، سب کو مبارکباد دو۔ اور مبارکباد سلوات سے بہتر نہیں ہے دوستو، یہ اتنا بہترین موقع ہے کہ آپ کو سال بھر کا جو کچھ آپ کے پرابلمز ہے، جو کچھ آپ کے مسئلے ہیں، وہ آج کی رات اور کل کی صبح حل کر دینا۔ اور سارے مرحومین کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرو، اپنے لیے دعا کرو، اور امام سے قریب ہونے کے لیے، اور دعائے ندمہ صبح میں ضرور پڑھنا فجر کے بعد، اور جب بولنا الا متا ہارو فیکا یا مولا،